بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ہم موجود ہیں خانقاہ محلہ نوربخشیہ خپلو بالا میں۔ اس خانقاہ کی بنیاد سلسلہ ذہب کے پیر طریقت حضرت میر مختار اخیار علیہ الرحمہ نے 1124 ہجری میں رکھی، اور آج ہمارے ساتھ کھرمنگ سے مہمان عالم دین تشریف لائے ہیں یہاں پر خپلو میں وزٹ کے لیے، اور خاص کر یہاں پر خانقاہ معلیٰ کی وزٹ کے لیے۔ تو سید جواد حسین رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ خپلو میں آپ کا یہاں پر آنا کیسا آپ کا تجربہ اور مشاہدہ رہا، اور خاص کر یہ خانقاہ کے حوالے سے اور سلسلہ نوربخشیہ کے حوالے سے آپ ذرا اپنے تاثرات شیئر کیجیے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ نجم الدین جلالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پہ مہمان نوازی بھی کی، اور خپلوں میں یہ جو آثار ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ زیارت کروا رہے ہیں۔ مجھے بہت روحانی مسرت محسوس ہو رہی ہے، یقین کریں۔ یہ جو جس طرح کا سٹرکچر ہے اور جس طرح سے ماشاءاللہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے، تو بہت، جس سے کہتے ہیں کہ ایک روحانی طور پر ایک عجیب سی کشش، ایک اٹریکشن محسوس ہوتی ہے۔ اور یقیناً برسوں سے، بلکہ کئی سو سالوں سے یہاں پر جو ذکر اور اذکار کی محافل، ذکر اہل بیت، ذکر خداوندی، ذکر رسالت، یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، تو ان کا یقیناً ایک اثر ہوگا، جو ایک محسوس، ایک باقاعدگی سے ایک چیز محسوس ہوتی ہے یہاں پہ آنے کے بعد۔ تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے یہ ایک چیز بہتر لگ رہی ہے کہ جو ہمارے ہاں مکتب تشیع میں جو تصوف و طریقت کا ایک طریقہ کار جو کہ اب متروک ہو چکے ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، کہ جس میں ہم نے تھوڑا سا فرق عرفان اور تصوف میں بھی کیا، اور تصوف کو بالکل ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن اہل خپلو و خصوصاً مکتب نوربخش سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، انہوں نے اس طریقت اور اس چیز کو بحال رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے قدیم ایک طریقہ تھا کئی سو سال پہلے، 1000 سال پہلے، جو تشیع اور تصوف میں ہمیں ایک مماثلت اور کئی حساب سے تقریباً ایک ہی تھے، کئی جہات سے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں مکتب تشیع تو ایک بہت ہی براڈر سینس میں بات کرتا ہے، تو اس میں حب اہل بیت اور تفضیل علی، اور خاص طور پر یہ جو طریقہ ہے جو کہ ائمہ سے ہوتا ہوا جو آگے چلتا ہے، سلسلۃ الذہب جس کو کہتے ہیں، تو یہ 1000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل اس پر کافی بات ہوتی ہے کہ تصوف کی گنجائش کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تاریخی ارتقاء ہے، ایک تاریخی سفر ہے، جس کو طے کر کے ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہاں تک پہنچے، اور اس طریقے کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل، میں یہاں پر ایک سوال آپ سے لازماً پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خاص کر بلتستان میں شیعہ نوربخشی آپس میں ایک تعصب کا شکار ہیں، اور آپس میں ملنا جلنا، اور خاص کر علماء کا بھی آپس میں اتنا ملنا جلنا بہت کم ہے، کم دیکھا ہے ہم نے۔ ہم جب بڑے ہو گئے، شہروں میں گئے، تو پھر آپ جیسے علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی، اور استفادے کا موقع ملا، اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہے، تو اب اس حوالے سے تھوڑا سا پیغام دیجیے گا کہ اگر کچھ اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی، اگر میں نوربخشی ہوں تو نوربخشی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے، اگر کوئی شیعہ ہے یا کوئی اہل تسنن ہے تو اپنی تعلیمات پر رہتے ہوئے بھی آج کے اس دور میں اختلافات کے ہوتے ہوئے پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی صف میں نمازیں پڑھنا، یہ جو روایت ہے جو ہمارے اسلاف میں نظر آتی ہے، آج کے دور میں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا کچھ پیش کیجیے گا۔ دیکھیں، جو ساتھ میں بیٹھنا، ساتھ میں نماز پڑھنا، اور ایک رواداری کی جو فضا ہے، وہ تو تمام مسالک تو چھوڑیں، وہ تو تمام مذاہب میں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا جو رواداری کی فضا ہے، وہ تو اس کے لیے تو مکتب کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اگر ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، ہمزیستی کے ساتھ، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے، اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے، یا ایک دوسرے کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرتے ہوئے ایک بہترین ایک عقلی تقاضا ہے، اس کے لیے کسی قرآن و سنت سے کسی دلیل کی
ضرورت نہیں ہے. ویسے تو دلائل فراوان ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ عقلی لحاظ سے دیکھیں تو بذات خود مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. لیکن جو موضوع ہے ہمارا، مطلب مکتب نور بخشیہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو مجھے وہ ڈفرینس اتنا نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں کہ یہ دو الگ الگ مکاتب ہیں. مطلب مکتب نور بخشیہ یا امامی اثنا عشریہ عقائد کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ عقائد دیکھیں، فقہ بھی دیکھیں، تو فقہ میں وہی اختلافات ہیں جو کہ خود شیعہ مراجع کے درمیان موجود ہیں. پورے اختلافات میں ہوتا ہے وہی اختلاف جو قدماء اور معاصرین کے درمیان بالکل. ہمارے علماء میں ظاہر ہے ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں فتاویٰ یا بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اکثر جب میں فقہ احوت دیکھتا ہوں تو اس سے مجھے ایک جھلک اپنے قدماء کی نظر آتی ہے کہ ہمارے قدماء جس طرح سے فتاویٰ دیتے تھے. مثال کے طور پہ یہی نمازوں کو الگ الگ پڑھنے کا معاملہ ہے تو ہمارے قدماء اس پر سختی سے کاربند تھے. یہ تو معاصرین میں جا کر ملا کر پڑھنے کو جو کہ جائز ہے اوبویسلی، لیکن بہرحال اس کو عادتاً بھی کرنا، اس پر بھی بہرحال بعض مراجع سوال کرتے. تو ظاہراً مجھے کوئی فرق ایسا نظر نہیں آتا. جب اس قدر مشترکات ہوں اور ہم براڈر پیراڈائم میں دیکھیں تو میرا اپنا تو ذاتی خیال ہے کہ مکتب نور بخشیہ بذات خود ایک مکتب تشیع کا ہی ایک سمجھ لے کہ ایک حصہ ہے، کیونکہ عقائد کے لحاظ سے ہر طرح سے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع کا وہ رخ جو کہ تصوف سے بہت متاثر ہے، اور تصوف اور تشیع کو یہ ساتھ لے کے چلیں جو ان کی ایک اپنی پہچان ہے، ان سے ہم ان کی یہ شناخت چھین نہیں سکتے. لیکن براڈر سینس میں آپ بات کریں تو یہ تشیع کے اندر ہی آتے ہیں. تو جب اس قدر مشترکات ہیں تو ان مشترکہ امور پر ہمیں بات کرنی چاہیے. جو ڈفرینسز کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے وہ شاید یہاں کے سماجی کچھ مسائل یا کچھ تاریخی طور پر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جو ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر ایک ہی مکتب کے ماننے والے بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو جب یہاں پر کچھ چیزوں میں ڈفرینسز تھے اور وہ آپس میں تقسیم اور ایک دوسرے سے جدا نظر آنے کی جو کوشش ہے کہ بھئی آپ ہم میں سے نہیں ہیں، آپ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہیں، تو وہ ایک کوشش اس کی وجہ سے ایک نور بخشیوں میں اور اثنا عشریوں میں ایک دوری نظر آتی ہے. تو اس دوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، قریب آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مختلف مکاتب میں دیکھیں تو زیادہ جو مشترکات ہیں وہ ہمارے آپس میں ہیں. تو ان مشترکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں زیادہ گھل مل کے رہنا چاہیے. دنیا ایک بڑے براڈر اس پہ چل رہی ہے. دنیا کا جو جیو پولیٹک سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ہمیں اس میں ایک موومنٹ نظر آتی ہے. اس تناظر میں بھی دیکھیں تو ہم سب اگر ایک ہو کر مشترکات کے لیے مل کر کوشش کریں تو شاید ہمارے خطے کے لیے، خود عرض بلتستان کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہو جائے گی. جس میں ڈفرینسز، کیونکہ میرے حساب سے کوئی اس پہ کوئی کنسنسس، مطلب سینسس تو نہیں ہے کہ مردم شماری ہو ہمارے پاس، ایسی نہیں، لیکن ظاہراً ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 60% آبادی اہل تشیع ہے. اگر مکتب اثنا عشریہ امامیہ ہے تو 25 to 30% شاید نور بخش ہوں. تو اگر یہ مل کر کئی چیزوں پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو ایک 85-90% ایک آبادی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، یہ خانقاہی نظام کے حوالے سے آپ مختصراً عرض کیجیے گا کہ اب یہاں پر بھی خانقاہ ہے تو ساتھ ہی خانقاہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو سالکین طریقات ہیں وہ تزکیہ نفس کے لیے یہاں پر جتنے بھی چلا خانے بنے ہوئے ہیں، بلتی میں چلا کھٹو کہتے ہیں جو، اور یہی نظام کھرما میں بھی آپ اس حوالے سے بخوبی بہتر بتا سکتے ہیں. گمبز کارٹوں میں بھی ایک خانقاہ ہے. اسی طرح شیگر میں، یعنی بلتستان کے طول و عرض میں سلسلہ ذہاب کے بزرگان نے خانقاہی نظام کو پھیلایا. لیکن آج کے دور میں خانقاہی نظام تقریباً ناپید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس خانقاہی نظام کو جس طرح ابھی یہاں بلتستان میں خاص کر خپلوں میں کچھ رائج ہے، اعتکاف نشینی، چلن کشی وغیرہ کا سسٹم موجود ہے، تو باقی جگہوں پر بھی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہونی چاہیے. خانقاہی نظام کو ایز اے سویلائزیشن کے طور پر بھی زندہ رکھنے کے حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کیجیے گا. دیکھیے خانقاہی جو نظام ہے بلتستان میں وہ مکتب نور بخشیہ کا ایک خاصہ ہے. بالکل تو جن علاقوں میں آج نور بخشی نہیں ہے وہاں پر بھی خانقاہیں موجود ہیں، جو کہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان علاقوں میں کسی زمانے میں نور بخش ایک بڑی تعداد میں رہے. تو خود عرض بلتستان کی آپ تاریخ دیکھیں تو نور بخشی اور امامی اثنا عشری ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے، اور ظاہراً یہی لگتا ہے کہ جو پہلے ایک تعداد نظر آتی تھی دیگر جگہوں پر، اسکردو میں، کھرمنگ میں، روندو میں، تو وہ
کسی ظاہر ہے نور بخشی سلسلے سے وہ تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو خانقاہیں نظر آتی ہیں، لیکن جو کہ اب متروک ہو چکی ہیں. اب وہاں پر اس طرح سے خانقاہ یا تو بدل چکی ہے مسجد میں، یا پھر یہ کہ وہاں پر اب یہ سلسلہ اس طرح سے نہیں ہوتا. اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر، مجالس اور اس طرح کے ذکر محافل. جو بلتستان کا کلچر ہے اس میں نور بخشی سلسلے کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو ہمارے ہاں مختلف مناسبتوں سے عرس کا ایک نظام ہے، ہم بھی اس کو عرس ہی کہتے ہیں. تو جو ایک نظام نظر آتا ہے تو وہ نور بخشی بزرگوں نے ہی اس کلچر کو فروغ دی ہے کہ فجر کے بعد اکٹھے ہو جانا، پھر مناسبت کے حساب سے درود، اور اس کے بعد مرثیہ، ذکر مصائب اہل بیت، اور اس کے بعد پھر نوحہ وغیرہ. تو یہ جو کلچر ہے یہ مکتب نور بخشیہ کا ہی، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ظاہراً کوئی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتا، تو یوں سمجھ لیں کہ ایک تشیع مکتب ایک تشیع کی طرف رجحان ہے اور ساتھ میں تصوف کی طرف میلان ہے. تو اس کا جو مجموعہ ہے وہ نور بخشیہ ایک سلسلے کی صورت میں نظر آتا ہے. اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. جو خانقاہیں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ہم نے تو اس کو پریزرو کیا، اس کو بہتر انداز میں اور آگے اس کو لے کے آئے. وہاں پر جمعہ وغیرہ کے اجتماعات ہوتے ہیں. البتہ یہ کہ یہ جو اس طرح سے چلہ کشی ہے یا اس پر بعض حلقے کی طرف سے ظاہر ہے ان کا ایک بلیف ان چیزوں پر، تصوف کی طرف ایک سمجھ لیں کہ ایک تھوڑا سا اس کو پسند نہیں کیا جاتا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تاریخی لحاظ سے ایران میں جو صفوی حکومت قائم ہوئی اور جن کے طفیل آج ایران جعفری اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتا ہے، تو یہ صفوی خود بھی تصوف کے سلسلے سے بلونگ کرتے تھے. ان کا ایک اپنا سلسلہ تھا، صفی الدین شاہ ان کے پیر تھے، اور بعد میں شاہ اسماعیل صفوی اور ان کے جتنے بھی مریدین تھے، قزل باش تھے وہ سارے کے سارے جو ان کے مریدین تھے، ریڈ کلر کی ٹوپیاں پہنتے تھے. تو وہ بھی ایک خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے تھے. اسی خانقاہی نظام نے وہاں پر ایک انقلاب برپا کیا تھا. تو یہ سلسلہ ہے پرانا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہرحال دوریاں پیدا ہوتی چلی گئی. تو میرا خیال ہے کہ ان آثار کو بہرحال محفوظ رکھنا چاہیے بلتستان کی سطح پر.